آج کل کی لڑکیاں اور لڑکے پڑھنے کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ سختی کریں تو پڑھنے میں وہ لائق ہو بھی جاتے ہیں، مگر میرا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر سختی کی جائے۔ والدین کہتے تھے کہ کبھی کتابوں کی دنیا سے ہٹ کر بھی سوچا کرو، پڑھنا اچھا ہے، مگر سیر و تفریح بھی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن تم تو بس کتابی کیڑا ہو کر ہی رہ گئی ہو۔ امی مجھے بہت چاہتی تھی، تاہم ماں کی ڈانٹ ڈپٹ سہنی پڑتی تھی کہ جب کوئی عزیز رشتہ دار یا پاس پڑوس سے لڑکیاں آتی، میں الجھن محسوس کرتی، یہ وقت ضائع کرنے آ گئی ہیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق اللہ کی طرف سے ہی تھا، تبھی میں کلاس میں سب سے زیادہ لائق اور نمایاں لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ میں گھریلو کام کروں، جبکہ گھر کا کام کرنے سے میری جان جاتی تھی۔ تبھی ماں مجھے ڈانٹتی اور میری پڑھائی سے ان کو چڑ ہو گئی تھی۔ ماں کے سوا سبھی خوش تھے، استانیاں پیار کرتی، کلاس میں عزت ہوتی۔ ایک امی تھی کہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی تھی کہ تیری پڑھائی نے تو جان جوکھم میں ڈال رکھی ہے۔ ارے بھائی، لڑکی ڈاکٹر ہو کے انجینئر، اس کو کھانا ہی پکانا ہوتا ہے، گھرداری اور بچے پالنے کا کام اس کا اعلیٰ ترین وظیفہ ہے، باقی باتیں بعد میں آتی ہیں۔ میرے 2 بھائی تھے، عامر اور سجاد، یہ ابھی چھوٹے اور ناسمجھ تھے۔ ماں ان کی تعلیم کے لیے کوشاں رہتی، ان کو ٹیوشن دی ہوئی تھی، لیکن میرے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ بس زیادہ نہیں پڑھنا، میٹرک کے بعد گھر بٹھا لوں گی، گھرداری بھی تو سیکھنی ہے۔ میں سخت پریشان رہتی تھی، امی کی باتیں مجھے غصہ دلاتی تھیں، چڑچڑا بھی بنا دیتی تھی۔ کبھی کبھی جب میں پڑھ رہی ہوتی اور امی بلا سبب بے تکان بولنا شروع کر دیتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں سوچتی کہ کام یہ ماں نہ ہوتی جو مجھے سکون سے پڑھنے بھی نہیں دیتی۔ اے کاش اس کی جگہ کوئی دوسری ماں ہوتی۔ کہتے ہیں ہمیشہ نیک فال منہ سے نکالنی چاہیے، کیونکہ کوئی خدا قبولیت کی بھی گھڑی ہوتی ہے۔ بس ایک قبولیت کی گھڑی ایسی آئی کہ امی جان اچانک چل بسیں اور ان کی جگہ دوسری والدہ آ گئیں۔ ان دنوں میں 10ویں کا امتحان دے رہی تھی۔ جب ماں نے داغِ مفارقت دیا تب میں نے جانا کہ ماں کا سایہ کیا شے ہوتا ہے، جس کی چھاؤں ٹھنڈی اور جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لینے کا خواب پورا نہ ہوا۔ بڑی ہونے کے ناطے گھر بار مجھ کو سنبھالنا پڑا۔ میں نے پڑھائی ترک کر دی۔ اب صبح سویرے اٹھتی، بھائیوں کی دیکھ، تب پھوپھیوں نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہاری بچی کو سکون ملے اور گھر دیکھنے والا کوئی ہو۔ والد صاحب ہمارے لیے کوئی عورت بطور ستیلی ماں لانے سے ڈرتے تھے، جانے وہ میرے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تاہم رشتہ داروں کے مجبور کرنے پر راضی ہو گئے اور پھر دوسری شادی کر لی۔ نئی ماں نے شروع میں ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن یہ پیار آدھی رات کا چاند تھا جو بہت جلد اندھیرے میں گم ہو گیا۔ یہ امی، جس کو ہم ماں نہیں مما کہتے تھے، بہت چال باز قسم کی تھی۔ والد صاحب کے سامنے وہ بہت اچھی طرح پیش آتی، کوئی کام کرنے کو نہ کہتی تھی، بلکہ خود وہ ہمارے کام سر انجام دیتی تھی۔ تاہم جو ہی ابو گھر سے باہر قدم رکھتے وہ ہم پر ٹوٹ پڑتی، گھر کا تمام کام مجھ سے کرواتی اور ڈراتی بھی کہ اگر تم نے باپ سے شکایت کی تو اپنے بھائی کو بلوا کر تم کو ذبح کرا دوں گی۔ ابو کا یہ معمول تھا، جب وہ شام کو گھر آتے سب سے پہلا سوال یہی کرتے کہ مما نے تم کو کچھ کہا تو نہیں تھا؟ میں ان کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ بھائی بھی دم سادے رہتے، کیونکہ وہ اب سمجھدار ہو گئے تھے، ان کو اچھے برے کی تمیز آ چکی تھی۔ میرا 1 سال ضائع ہو چکا تھا، میں ابو سے خفا رہنے لگی تھی۔ جب اکیلی ہوتی چپ چپ کر روتی۔ میری عادت تھی کہ اسکول کی پڑھائی کے بعد میں دوسری اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتی تھی۔ اب اخبار تک مما نے بند کرا دیا تھا۔ بولے سے کسی رسالے کو ہاتھ لگا لیتی تو وہ رسالہ میرے ہاتھ سے چھین کر آگ میں جھونک دیا کرتی تھی، جس کا مجھ کو بے حد دکھ ہوتا۔ اس طرح انہوں نے بہت ہی اچھی کتابوں کو نظر آتش کر ڈالا۔ ایک روز یہ نظارہ ابو نے دیکھ لیا۔ وہ اچانک گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت میں نے فرسٹ ایئر کی انگلش کی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور کچن میں چولہے کے پاس بیٹھی وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ مما کچن میں داخل ہوئیں تو کتاب ہاتھ سے چھین کر کہا کہ دودھ ابل کر گر جاتا ہے کیونکہ تمہارا دھیان تو کتاب کی طرف ہوتا ہے، تم سارا وقت کتابیں پڑھتی رہتی ہو۔ ابو یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اب ہونا کیا تھا، سچ تو پھر ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔